اب 4 مہینے کے بعد دوسرے دن آ کر ہماری ترتیب بدل جاتی ہے، یوں سمجھو خواہش پہ ترتیب ہے۔ بتاؤ ہدایت کیسے آئی؟ مستورات بھی اگر نکلتی ہیں تو عادی بنے ہم لوگ کا، چاہے 3 مہینے یا چلے میں گھر میں آ کر ایسے کریں جیسے اللہ کے راستے میں کیا، تو گھر کی زندگی بھی ہدایت کی زندگی بنے گی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق کا ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ظاہر و باطن میں مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا۔ دوستو غور کرنا، حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کیے مکی زندگی میں۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مکی زندگی میں مسجد حرام میں بیان کرنا۔ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا پتہ نہیں، تعجب کرتے کہ حرم میں دعوت نہ دیں، کمال ہے یار۔ حضور کی مکی زندگی میں مولانا فرماتے ثابت نہیں بیان کرنا۔ حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کی ہدایت آئی، یہ اعمال منہ میں کی ہدایت آئی، مصعب نعمان اکیلے نے مدینہ منورہ میں کی ہدایت آئی، انصار کوئی گھر نہیں جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ پھر ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سفر کیا، فوراً مسجد نہیں بنی مولانا سعید خان صاحب 5-6 مہینے بعد بنی ہے۔ مولانا علی میں نے یہ لکھا ہے، تو ایسی گزر رہی تھی زندگی۔ پھر مسجد نبوی میں یہ اعمال کیے، اور سے سننا بیت اللہ کو بعود العالمین کہا ہے، لیکن وہ اعمال جو بیت اللہ کے تھے، قرآن کے اعمال حضور نے مسجد نبوی میں کیے، اللہ نے مسجد نبوی سے پورا عالم میں ہدایت پھیلائی۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے یہ سمجھا دنیا کی جس مسجد میں، جس گھر میں، جس بستی میں یہ اعمال ہو گئے، اللہ اس گھر کو، اس بستی کو پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اب دوڑ لگ رہی ہے کون سی شہر کی نقل ہو جائے حضور کی بستی سے، کون سی مسجد کی نقل حضور پاسم کی بستی سے ہو، کون سا ملک حضور سم کی بستی سے مشابہ، جو بستی میل کھا جائے گی اللہ وہیں سے پورا عالم میں دین کو پھیلا دے گا، کسی جگہ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، دوڑ لگ رہی بات۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا دکھ ہے کہ پیرس سے جماعتیں ملکوں میں جاؤں، جہاں دنیا کا بدترین شہر تھا وہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ جا رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ پاک ملکوں میں اور ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ فرانس کے ملک والے 53 ملکوں میں جماعت بھیج رہے ہیں، فرانسی زبان جاننے والے۔ کوئی دکھ ہے بتاؤ؟ نہیں، جہاں ہمارا نبوت ہوگا وہاں سے اللہ ہدایت کو عام کر دے گا۔ جس عورت میں جس مرد کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا جائے گی، خدا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو ہمیں اور چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں، ہم اسی پر زور لگا لیں، ہماری زندگی مشابہت ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ دوستو ہم کسی چیز کو زندہ کرنے نہیں دنیا میں پیدا ہوئے، حضور پاک کی زندگی دنیا میں آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، ہر عورت مرد میں آ جائے اور سب کی زندگی میل کھا جائے گی، اس کے بعد اللہ پورا عالم میں ہدایت کو عام کریں گے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا، غور سے سننا۔ مولانا محمد یوسف صاحب منور اللہ مرکزہ کو فرماتے ہیں، یا اللہ فرمایا تم اپنی ترتیب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ترتیب پہ لے آؤ گے، اللہ ترتیب عالم کو بدلیں گے جیسے قرن اول بدلا۔ دوسری جملہ کہا تم ترتیب زندگی بدلو، خدا ترتیب عالم کو بدلیں گے۔ قسم خدا پاک کی، ساری دنیا کا نظام تابع حضور کی زندگی کے۔ ہمارے ذمے نہ باطل کا تذکرہ ہے، نہ باطل کا توڑنا ہے، ہمارے ذمے حضور کی اتباع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب حق زندہ ہوگا زندگیوں میں، پھر ہم پھینک کے ماریں گے باطل پر، وہ باطل کا بھیجا پھاڑ دیں گے۔ یہ ہم کو جو شیطان کرنے نہیں دے رہا، اس چیز پہ لگنے نہیں دے رہا، وہ میرے دوستوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارے دشمن کو ہم پہچانے، ہم نے دوستوں کو دشمن سمجھا، نہ ہمارے دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان ہے۔ شیطان کا کیا علاج، ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ فرمایا تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ اس کے مکر کو جانتے ہیں، تجھے اس کے شر سے بچا لیں گے۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان سے بچ گئے۔ 10 مرتبہ قل اللہ پڑھو، شیطان سے بچ گئے۔ یہ تینوں روایتیں الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے 10 مرتبہ پڑھو، شیطان سے بچ جاؤ۔ کس چیز کو عرض کریں؟
4 اعمال تو یہاں یہ بیان کیا. اعمال دعوت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی، تعلیم سے عمر فاروق کو ہدایت ملی، ذکر عبادت سے ہندہ کو ہدایت ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے زید بن سہنہ، خالد بن ولید، ابو سفیان، اکرمہ ابن ابی جہل کو ہدایت ملی. مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دشمن دوست ہو جاتے تھے، ہمارے اخلاق سے دوست دشمن ہوئے. بہت غور سے سننا. حضرت مولانا احسان صاحب جب صحت ٹھیک تھی اس وقت فرمایا کرتے تھے تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کتنے لوگ نکلے تمہارے، فرمایا یہ بھی سمجھ آتا ہے ہماری بات سے کتنے لوگ تبلیغ سے دور ہوئے، وہ قیامت میں ہمیں پکڑوا دیں گے. تو میرے دوستو، ہاں آپ سب سے بھی جتنے بیٹھے ان سے بھی ساری دنیا کے تبلیغ والے ساری دنیا کے ایمان والوں سے معافی چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف ہو تو سب خدا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی سب. تم نے یہ بولا تھا اس کا دل دکھا تھا، تم نے اس سے اس طرح مسافر اس کا دل دکھا تھا، یعنی کیا کیا پتہ نہیں کیا ہو ہم سے. وہ ایک دوسرے کو یوں کہہ دو اے اللہ جس نے مجھے زندگی میں ستایا میں نے سب کو معاف کیا. کہو بھائی میں نے معاف کیا. اور یہ اگر آپ نے کہہ دیا تو بڑا مقام لے گئے جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، میں تمہیں گنواؤں گا بھی نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ اونچے مقام والوں کو ملتا ہے، مرنے سے پہلے سب کو معاف کر کے مرے. تو پھر خدا کہیں گے اچھا تم مجھ سے زیادہ رحم دل تھے، میں نے تم کو معاف کیا. جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مجھ سے بڑا غور سے سننا. حضرت عائشہ کا جب واقعہ ہوا ابو بکر صدیق کو بوجھ ہوا، انہیں قسم کھا لی تھی میں فلاں پہ خرچ نہیں کروں. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے تو بہت بڑا مسئلہ، لیکن کیا تم نہیں چاہتے تمہیں اللہ معاف کرے؟ الا تحبون یغفر اللہ لکم. صدیق اکبر بولے بلا یا رب، میں نے معاف کیا اور کہا میں پہلے سے ڈبل خرچ کروں گا. اللہ نے کہا میں نے بھی تم کو معاف کیا. ہاں یہ ہم جب اتنے بیٹھے ہیں دوستو، اللہ ہم سب کو قلب سلیم کے ساتھ اٹھائے، ورنہ تو تبلیغ ہمیں مروانے دے. قیامت میں اللہ بولیں گے تو نہیں یہ کیا. سب کو معاف کرے، خود بھی معاف کرے، سب سے معافی مانگ. حضرت مولانا نے مجھ سے فرمایا تھا معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، بن جاؤ. بھائی معاف کر دیا ہے بہت مشکل. گاؤں میں کسی نے ستایا ہے، فلاں جگہ کسی نے، سب کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہو. شیطان یہ نہیں چاہتا. پتہ نہیں یہ بات کیسے یاد آ گئی. ہائے 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے اور یہ اعمال ہدایت. یہ بات میں بھول نہ جاؤں. مولانا الیاس صاحب نے 4 عمل کو کیسے کرنا ہے مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا اور حضرت نے پہلے اس کو کھولا. یہ امانت ہے میرے دوستو. فرمایا پوچھا علماء اکرام سے کیا وجہ ہے بے دینی کی. مولانا عبید اللہ صاحب سے ہم نے سنا، خود سب نے الگ الگ وجہ بتائی. حضرت نے کہا نہ. کہا حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے فتنوں کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. دیکھو میرے دوستو، یہ تو ہم کو خیال ہے کہ لوگ آپس میں جڑ جائیں. یہ ابھی آپ بات عرض کر رہا ہوں، یہ اگر ہم نے کر لیا نا خود بخود جوڑ ہو جائے گا. تھوڑا سا غور کرنا. اللہ نے مولانا الیاس سب کو کل سمجھایا. فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے بے دینی کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. انہوں نے پوچھا حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا دعوت اللہ، اللہ کے راہ میں نکلنا. اور قرآن سے بیان کیا. فرمایا تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے نفع کے لیے. تمہارا کام نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا ہے. تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں اے تقوی ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی. سارے علماء اکرام کو تسلی ہو گئی اور بولے بھائی دعوت سے ایمان بڑھے. علماء اکرام تو ایک اشارے میں سمجھ، لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے اس کو رٹ کے بیان کیا، اس لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. دعوت سے ایمان آئے گا؟ نہ، اس کو تھوڑا تسلی سے سنیے. حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا، چاہے سمجھ میں نہ آئے اس کا نام ایمان ہے.
یہ بھائی امین صاحب فرماتے ہیں آخری جملہ، پہلا جملہ حضرت نے کہا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے، اتنا کہا۔ بھائی امین صاحب نے فرماتے ہیں چاہے سمجھ میں نہ آئے، اسی ممبر پہ کہا، میں ادھر سامنے بیٹھا تھا، ایسے لوگ نہیں تھے ایسی بات کر جائیں۔ اب یہاں کون بیٹھا؟ ہاں بھائی آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، اس یہ بتائے گا آپ نے 5 روپے دیے صدقہ، کتنا باقی ہے؟ 95۔ انا للہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں گھٹ گیا، کیوں کہیں گے سب کو میرا دیکھنا غلط، کہو بھائی حضور کا فرمان حق، جس نے یہ کہا ہے نا اس کے اندر ایمان کا نور اترا، اور جو خاموش رہا اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، غیب کا سودا ہے۔ غور سے سن، نظر آ رہا ہے 95، جھٹلانا ہوگا اپنے دیکھنے کو دل سے، اور اللہ بھی کہتے اس کے دل نے جھٹلایا ہے، اور دل سے کہنا ہوگا جو اللہ نے فرمایا یربی الصدقات، اور حضور کا فرمان ہے کہ صدقے سے گھٹتا نہیں، اللہ کی قسم اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان حق، میرا دیکھنا غلط، ساری دنیا غلط، اللہ اس کے رسول سچے، دل میں نور ایمان کا اترے گا۔ یہ ہم نے کہہ دیا اتنے زور سے، اس کا نام ایمان نہیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں اللہ یہ فرما دیں اس کے دل نے مانا اس کا نام ایمان ہے۔ دوستو ہم باروں پھر رہے ہیں، خدا کے لیے اس میں لگنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے میرے دوستو، اس کے لیے تبلیغ شروع ہوئی تھی، ایمان کی تحریک۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے، بہت غور سے سننا، مولانا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا۔ ہم پریشان ہو گئے، فرما روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز گناہوں سے نہیں روک رہا، کلمہ حرام سے نہیں روک رہا، حج سے تقویٰ نہیں آ رہا، ہم پریشان ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر ایمان بالغیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی، اس ایمان میں تقویٰ آیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صحابہ اکرام نے 2 باتیں، کانی ارا عرش الرحمن بارزا، گویا کہ عرش نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اشم رائحۃ الجنہ من دون حجب، غیب کی تصدیق اتنی بڑی، گویا کہ غیب مشاہدے کے سامنے آ گیا۔ فرمایا اس ایمان میں تقویٰ آیا، یہ ایمان نیکیوں پہ کیوں لائے گا؟ کیونکہ اوامر الہی قرآن و حدیث میں غیب میں بیان ہے، شراب حرام سود حرام سب چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہے۔ جیسے پیٹرول سے گاڑی چلنا سمجھ میں آتا ہے، ایمان گناہوں سے کیسے روکے گا؟ جب ایمان بالغیب بڑھے گا ان نیکیوں پہ لائے گا جو غیب میں ہیں، ان گناہوں سے روکے گا جو غیب میں بیان ہے۔ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس پر آ جائیں ساری چیز چھوڑ کر، اپنی غیب کی تصدیق کو بڑھائیے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں دعوت سے بڑھے گا۔ ہم سب کہتے ہیں سارا دن بولتے رہتے ہیں ایمان نہیں بڑھ رہا، نہیں، حضرت مولانا نے بمبئی خط لکھا، اس میں فرمایا دعوت نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے، یعنی دعوت میں ارادہ کرنا ہوگا اپنی نیت کر کے کہ میں غیب کو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ امانت ہے۔ زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن یہ آخری امانت اپنے سنبھالی ہے۔ دعوت میں یہ ارادہ کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی بات کرنے سے سمجھ تو بڑھے گی، ایمان نہیں بڑھے گا، باتیں زیادہ ہو جائیں گی، بڑے طریقے سے بات کریں گے، سارے باتوں پہ غالب آ جائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان بڑھے گا جب غیب کو بیان کریں۔ جیسے اثر کی بات میں سارا ایمان کا بیان تھا، مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ آخرت کی بات ہے۔ حضور بھی اس طرح دعوت دیتے تھے، سب سنتے ہیں، اجتماع میں سن کر آئے۔ تو میرے دوستو دعوت میں اتنا غیب کو بیان کریں، غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے۔ ایک ہمارے ساتھی کا ٹیلی فون آیا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا امتحان بجائے اتنی تاریخ کے 3 دن پہلے ہو گیا ہے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی، کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا دوست تمہیں اس کی فکر ہے، ہم اس مصیبت، ہم پریشان ہیں، ہر گھڑی میاں جی محراب سے ہر گھڑی ایمان اور اخلاص کا ہمارا امتحان ہے، ہم اس میں پتہ نہیں کب مریں گے، کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اتنی لمبی لمبی باتیں اللہ کے سامنے چلیں گی؟ اللہ تو فرما دیں گے تو نے یہ بولا تھا، تو نے میرے لیے نہیں بولا تھا، دیکھ تیری حق کو دیکھ لے،
اپنے گناہوں کو دیکھ لے، تصویر کو دیکھ لے. زیادہ بولے گا تو اس کے پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی. زمین گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے تم نے ایمان کی دعوت دی تھی، جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، وہیں تم نے غیبت کی. جہاں حضور کے قدم مبارک پڑے تھے مینا میں، گشتوں میں، تم نے وہیں گناہ کیا. تم نے اس زمین کو ناپاک کیا. ہم سے بڑا مجرم تو کوئی دنیا میں نہیں. لوگوں کے پاس بینکاک، جاپان کے گناہ ہیں، ہمارے پاس حرمین کے گناہ ہیں. ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے معلوم. اللہ ستاری فرمائے اکیلے اللہ کے فضل سے معاملہ ہوگا. حضرت مولانا جانی صاحب فرماتے تھے ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے فضل سے جا. فرمائیں گے اللہ میاں میں نے 1000 سال عبادت کی، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا. فرمایا اس کو پھراؤ جہنم کی طرف. ادھر لے جائیں گے، اس کو پیاس لگے گی اتنی سخت، اور آگے گلاس لے کے پانی کھڑا ہوگا. انہوں نے کہا پانی دے دے. بولا مفت میں نہیں دیتے. بولا کیا لوگ ہیں؟ کہ 500 سال کی عبادت. یہ خود سنا میں نے حدیث، 500 سال کی عبادت. بولا دے دے، ویسے ہی میں جہنم میں جانے والا ہوں. پانی پیے گا. اللہ فرمائیں گے 500 سال تو نے ایک گلاس کے بدلے میں دیا، بتا تو نے زندگی میں کتنے گلاس پیے، کتنے پانی ضائع کیے. پھر وہ روئے گا، اللہ میاں بس تیرے فضل سے جاؤں. کوئی نہیں جائے گا عملوں سے، قربانی سے. یاد رکھنا صرف اللہ کے فضل سے. حضور سے پوچھا آپ بھی، کا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں. آگے درجے بلند ہوں گے تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے. جائے گا فضل الہی سے. میرے دوستو اللہ کا فضل جس پر ہوگا اسی کو اللہ تقوی دے دیں گے، اس کا تزکیہ فرمائیں گے. یہ تو گنگوئی فرماتے گھبراؤ مت، محنت کرتے رہو. حضرت جی لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو. اللہ ایک دن اخلاص عطا کر دیں گے. مایوسی کا راستہ نہیں ہے. حدیث میں صاف آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اصلہ کہ یا رسول اللہ اصلہ کیا فرمائے، جس چیز میں زندگی گزاری تھی اسی پہ میں اس کو بہت دوں.